یہ ایک سیٹ کا منظر ہے اور اگر تم گردن کو دائیں بائیں گھما کر دیکھو تو ایک ہلچل سی مچی تھی جو کوئی بھی لائیو شو شروع ہونے سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ ہر اور ایک کھلبلی سی تھی، کوئی کسی کو آواز لگا کر کوئی چیز منگوا رہا تھا تو کوئی اپنے کیمرے کے زاویے کو مزید درست کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اطراف میں سبز پردے لگے تھے جو ویژول اور تھیمڈ بیک گراؤنڈ کے لیے لگائے گئے تھے۔ کیمرے، جمبلز، لائٹس، لینس، مائکرو فونز۔ درمیان میں 2 صوفے پڑے تھے اور اس کے بالکل پیچھے ایک سطر لکھی تھی، نائٹ وتھ زارا، جو نیون لائٹس کی بدولت روشن ہو رہی تھی۔ 20 منٹ رہتے ہیں شو شروع ہونے میں اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے، ایک لگ بھگ 29-30 سال کی عورت خفگی سے بولی، جس کے آگے کھڑا میک اپ سٹائلسٹ اس کے میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہا تھا۔ کیسے غیر سنجیدہ لوگوں سے پالا پڑتا ہے، بڑبڑاہٹ سے کہا گیا۔ وہ سخت کوفت زدہ لگتی تھی۔ یہ اس کو بلانے سے پہلے سوچنا تھا۔ ویسے ہمارے شو کی TRP اس کے آنے سے اونچائیوں پہ جائے گی۔ آج کل بڑا چل رہا ہے وہ، اتنا انتظار تو پھر اس کے لیے چلتا ہے۔ وہاں کا ایک آدمی کیمرہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ زارا نامی عورت نے ہاتھ جھلایا۔ 20 منٹ بعد اس سیٹ کے وسط میں پڑے وہ دونوں صوفے پر تھے اور وہ عورت شو کا آغاز کرتے ہوئے افتتاحی سطرے بول رہی تھی۔ اس کے سامنے والے صوفے پر وہ قدرے آرام دہ سا ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں آئے۔ زارا چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ وہ کہیں سے بھی 20 منٹ پہلے والی زارا نہیں لگتی تھی۔ خوش آمد شو کا نام بہت اچھا ہے، میں آئے بغیر رہ نہیں پایا، وہ شوق سے لہجے میں بولا۔ جواباً اس عورت نے کہکا لگایا، بے ساختہ ہی گال گلابی ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کب کہاں کیا بولنا ہے، محظوظ انداز میں کہا گیا۔ عوام کا سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ کوسچن۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اس سوال پر آئی اور یہاں تھوڑا وقفہ کیا۔ دلچسپی سے مسکارے سے لدی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ اصل نام؟ اس بارے میں کچھ افواہیں بھی پھیلی ہیں تو ہم نے سوچا آج آپ سے ہی براہ راست استفسار کر لیا جائے۔ لوسیفر۔ کم آن، وہ جیسے اس کے جواب سے بدمزہ ہوئی۔ سامنے پڑے میز پر جنگا سیٹ پڑا ہوا تھا جو ادھر آئے مہمانوں کے لیے تھا۔ دھیان بٹا بات پھسلی وہ بھی ایک ایک بلاک احتیاط سے نکال کر ٹاور بنا رہا تھا، مگر مجال تھی جو کوئی بات پھسلے۔ وہ وہی نپی تلی بات کرتا جو اس نے کرنی تھی۔ اگر مجھے یہ ایکسپوز کرنا ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک سب میرے نام سے واقف ہو گئے ہوتے؟ سنجیدگی سے بولا گیا، پھر ہلکا سا مسکرا کر اضافہ کیا، اور افواہوں کا کیا ہے، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ ماحول پھر سے ہلکا ہو گیا تھا۔ زارا پھر سے کہکا لگا گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کسی نے ہنسنے والی گیس نائٹرس آکسائڈ چھوڑ دی ہو، جس کا اثر صرف اس زارا نامی عورت پر ہی ہو رہا ہو۔ سامنے موجود لڑکے کے ہر جواب پر ایک مخصوص مقدار میں کہکا لگانا اس نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ پر ایک ہیش ٹیگ حال ہی میں کافی وائرل رہا ہے جو آپ کو لڑکیوں کی طرف سے ملا ہے؟ دلچسپی سے پوچھا۔ کیا ان میں آپ بھی شامل ہیں؟ ہاتھ روک کر مخصوص سا کہکا لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، کہہ سکتے ہیں آپ، کہا تھا نا ایک مخصوص مقدار میں کہکا۔ پھر تو میں جاننا چاہوں گا۔ اس کی ایک خصوصیت تھی، وہ لڑکیوں کے دل نہیں توڑا کرتا، مگر خامی ہی صرف یہی تھی کہ ہر عمر کی لڑکی کا دل نہیں توڑا کرتا۔ حق ہاں۔ ہیش ٹیگ پاپولر ان گرلز۔ آپ سے مل کر معلوم ہو رہا ہے ہیش ٹیگ ٹو دا پوائنٹ ہے۔ جواباً اس نے بنیازی سے کندھے اچکائے۔ آپ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور بہترین سوکر پلیئر ہیں، تو آپ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کے بین ہونے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ زیادہ نہیں، بس یہ کہوں گا کہ پاکستان ٹیلنٹ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، یہاں بھی ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے جو آگے چل کر ہمارے ملک کی پہچان بن سکتا ہے۔ سو ہوپ کہ جو بھی ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں اور پاکستان اس میدان میں بھی اتر کر اپنا نام بنائے۔ اس سارے دورانیہ میں یہی اس کا سب سے تفصیلی اور سنجیدگی سے دیا گیا جواب تھا۔ تو اگر یہ بین ہٹ گیا تو ہم امید کریں کہ ہم آپ کو بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیں گے۔ اس نے ابرو سکیڑے، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ نیشنل لیول پر کیوں نہیں کھیلتے؟ میری مرضی۔ اب وہ ان سوالوں سے کوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ وہ عورت تھوڑا بصوری، لیکن پھر اگلے سوالات کی جانب چل دی۔ عجیب آدمی تھا وہ۔ آپ کی پروفائل کافی عمدہ ہے، آپ ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے، کچھ نیا ایکسپیرینس کرنے جاتے ہیں۔
آخری بار آپ چائنا میں بنجی جمپنگ کے لیے گئے تھے، آپ اسکائی ڈائیونگ، ہائیکنگ، کیاکنگ وغیرہ کے لیے دنیا گھومے۔ اتنی سی عمر میں آپ نے اتنی زیادہ سیر و سیاحت کی، اب اور ایسا کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سفر کہاں تک جائے گا؟ مجھے نئی چیزیں ایکسپیرینس کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک بلاک کو احتیاط سے نکال کر اوپر رکھ رہا تھا۔ اب بلاکس کو اس ملبے سے نکالنا کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے دوسرے سوال پر غور کیا۔ اس کا سفر آخر کہاں تک تھا؟ وہ کہاں تک جانا چاہتا تھا؟ اس کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں انتہا تک جانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا، انتہائی سنجیدہ۔ بابا، لیلا آنٹی۔ ارسلان عائشہ کو کب سے کھانا کھلانے کی جتن کر رہا تھا، مگر مجال تھا جب وہ اپنی ضد چھوڑ کر کچھ کھا لیتی۔ اپنی ہر ضد اسے پوری کرانا خوب آتا تھا۔ ابھی بھی چہرہ ادھر ادھر موڑ کر خوب احتجاج کر رہی تھی کہ اسے لیلا کے پاس جانا ہے۔ ابھی وہ پورے جملے ادا نہیں کرتی تھی۔ آشی بچے، ابھی کھانا کھا لو، کل صبح ہم پکا لیلا آنٹی کے گھر چلیں گے۔ ابھی بابا کو دیر ہو رہی ہے نا؟ ارسلان کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے پیار سے اسے بہلاتے بولا۔ آج اس کی نائٹ شفٹ تھی اور اسے تھوڑی دیر تک نکلنا تھا۔ عائشہ نیا پلے اسکول جانا شروع ہوئی تھی تو اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وہ کبھی کبھی تھوڑی چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ شاید یہ اس کے شروعاتی دن تھے تبھی۔ جب اور تھوڑی دیر گزری اور وہ نہ مانی تو ارسلان اسے لیلا کے پاس لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ گھر 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ لیلا اس گھر کے دوسرے حصے میں اجارے پر رہتی تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ ایک ہی تھا، پھر گھر کا لان آتا تھا جو جامنی بوگن ویلیا کے پھولوں سے سجا تھا۔ اور بھی مختلف طرح کے پھول کھلے تھے، مگر وہ جامنی گل نمایاں سے تھے، جبکہ دونوں گھروں کے داخلی دروازے الگ تھے۔ کچھ پلوں بعد ارسلان عائشہ کو گود میں اٹھائے دوسرے حصے میں بنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہلکا سا کھنگار کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ 8:30 بج رہے تھے۔ رات کی نرم چاندنی ہوا کی خنکی سے رچی ہوئی تھی۔ وقفے سے ہوتی ہوا کے بہاؤ نے اس منظر کو افسانوی سا ہبہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ نمودار ہوئی۔ رات کی چاندنی نے اس کو بھی اپنے حلقے میں لے کے اور نفیس بنا دیا۔ ارسلان کو وہ اس رات کی چاندنی میں تلسم سی لگی۔ جی؟ لیلا اس کو خاموش دیکھ کر خود ہی پہل کر گئی۔ ارسلان کا استغراق ٹوٹا۔ وہ کچھ خجل سا ہوا۔ اس کی گود میں موجود عائشہ لیلا کو دیکھتی شرما رہی تھی۔ وہ سوری آپ کو اس وقت زحمت دی۔ عائشہ بہت ضد کر رہی تھی تو اس وقت آپ کو پریشان کرنا پڑا۔ میری نائٹ شفٹ ہے اور مجھے تھوڑی دیر تک نکلنا ہے، ورنہ میں سنبھال لیتا۔ لیلا نے عائشہ کی طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ پاس کی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ عائشہ کی جانب دیکھتے وہ خوش اخلاقی سے بولی۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگی تو وہ فوراً بولا، آپ کا انٹرویو کیسا رہا تھا اس دن؟ سب ٹھیک سے ہو گیا تھا؟ جلدی میں جو منہ میں آیا وہ بول گیا، جبکہ یہ سوال وہ پہلے بھی 2 بار پوچھ چکا تھا۔ لیلا نے استجاب سے اسے دیکھا تو اسے بھی احساس ہوا وہ اس بارے میں کتنی بار استفسار کر چکا ہے۔ اس نے اپنی پچھلی گردن سلائی۔ نہیں، میرا مطلب تھا وہاں بات بنی، کوئی ای میل موصول ہوئی؟ بہت اچھی کمپنی ہے وہ۔ اس کے سامنے پتہ نہیں وہ کچھ بول کیوں نہیں پاتا تھا۔ جی، ای میل آئی ہے، انشاءاللہ کل جاؤں گی تو پھر آگے کا پتہ چلے گا۔ گریٹ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے پہلے بتایا نہیں۔ ٹریٹ سے بچ رہی ہیں تو ہم آپ کو بچنے نہیں دیں گے، اتنے ہلکے میں نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو، کیوں عائشی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا عائشہ کو بھی شامل کر رہا تھا، جو اس کے کہنے پر شرماتی اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ لیلا مسکرائی۔ لے لیجیے گا ٹریٹ آپ دونوں، جہاں آپ دونوں گئے جگہ بتا دیجیے گا۔ وہ اسی سادگی سے مختصر سا بولی۔ آج وہ سچ میں خوش تھی۔ ارے واہ، پھر تو ڈن ہو گیا، آپ کی جب پہلی سیلری آئے گی تب آپ ہمیں ہماری پسند کی جگہ لے کر جائیں گی۔ غالباً آج پہلی بار ان کی گفتگو اتنی تفصیلی ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس مہتاب کی روشنی تھی جو ان لمحوں کو فسوں بنا رہی تھی۔ لان میں لگے بوگن ویلیا کے پھول بھی اس منظر کو تکتے مہتاب کی اس روشنی میں نکھر کے اور شاداب ہوئے تھے۔ ارسلان نے لیلا کا پھر سے عائشہ کے لیے شکریہ ادا کیا تو وہ بھی عائشہ کو لیے دروازہ بند کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان کو ماحول سنا سنا سا لگا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ان کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ زیادہ عائشہ کو لے کر ہی ہوتی تھی۔ اس بات کو لیلا کا لیا دیا سا سنجیدہ انداز آگے نہیں بڑھا سکا اور ارسلان اس کو غیر آرامدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس قمری رات کی چاندنی کے تلسم کی ظرفی میں کچھ فیصلے طے ہو گئے تھے، کچھ دل کے فیصلے۔
مگر مشہور ہے کہ دل کے معاملات ہی دغا دیتے ہیں۔ ہسپتال کی سفید راہداری پہ قدم دھرتے گزرتے اسٹاف ممبرز کے سلام کا جواب خوش اخلاقی سے دیتے ارسلان آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بالکل ابھی ہسپتال پہنچا تھا۔ جب بھی اس کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی وہ عائشہ کو نینی کے پاس چھوڑ کر آتا تھا اور وقفے وقفے سے اس کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ ویسے تو وہ جتنا ہو سکتا عائشہ کو وقت دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی تھی۔ المیرا، عائشہ کی ماں کی وفات کے بعد اس نے ایک نینی رکھی تھی جو ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔ ارسلان نے اس کو مستقل طور پر رکھا تھا تاکہ عائشہ بھی اس سے اٹیچ ہو جائے اور اس کی یہ کمی پوری ہو جائے۔ عائشہ اس سے ایک حد تک اٹیچ ہو بھی گئی تھی، مگر کیا وہ ایک ماں کی کمی پوری کر سکتی تھی؟ کیا کوئی ماں کی کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے کی جنت اگر کھو جائے تو کیا وہ دوبارہ مل سکتی ہے؟ کیا ماں کے قدموں تلے جنت کا کوئی نعم و بدل ہے؟ ارسلان اور المیرا کی ازدواج ارسلان کے والدین کی خواہش سے جلدی طے پائی تھی جب ارسلان 23 سال کا تھا۔ یہ شاید اس کارن ہوا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ اس کی خوشیاں جلدی دیکھنا چاہتے تھے، اس کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بستا دیکھنا چاہتے تھے۔ المیرا اس کی چچا زاد تھی۔ شادی سے پہلے ان کی آپس میں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، مگر جب ان کی شادی ہوئی تو وہ دونوں بہت سلوک اتفاق سے رہے تھے۔ ان کے درمیان سب سے پہلا رشتہ عزت کا رشتہ تھا۔ ارسلان شروع میں اسے چڑھتا تھا اس وجہ سے کہ اتنی جلدی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دوست اس وقت اپنے کیریئر پر فوکس کر رہے تھے جب اس کی شادی کرا دی گئی، لیکن اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ بالآخر شادی کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ المیرا بہت سادہ مزاج کی تھی اور اس کی سادگی کی وجہ سے ہی ارسلان اپنا کھچا رویہ اس کے ساتھ برقرار نہ رکھ سکا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ اس کو اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے، اور 1 سال بعد ان کا یہ رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ جب ان کے گھر المیرا کے امید سے ہونے کی خبر آئی وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ارسلان اس کا پہلے بھی خیال رکھتا تھا، لیکن اب تو اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنے لگا تھا۔ بہت سے خواب و خواہشات وہ دونوں ساتھ دیکھنے لگے، مگر ہم خواب دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، لیکن ہر خواہش پوری ہو یہ کہاں لکھا ہے بھلا؟ وہ دونوں مکمل ہونے لگے تھے، مگر پھر کچھ ادھورا کیوں رہ گیا تھا؟ یہ عائشہ کی ولادت کا دن تھا۔ ارسلان نے ایک ننھے وجود کو تھاما ہوا تھا جس کے بہت ارمان اور خواب اس نے دیکھ رکھے تھے، لیکن جس کے ساتھ دیکھے تھے وہ نہیں رہی تھی، وہ چلی گئی تھی بہت دور، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اس نے بھی نہیں آنا تھا۔ ایک یہی بات ارسلان کو سن کیے دے رہی تھی۔ زندگی میں کوئی بہت خوبصورت خواب ٹوٹا ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر زندگی میں کچھ ادھورا رہ جائے تو کیا کیا جائے؟ اس دن کے بعد سے ارسلان بدل گیا تھا۔ یہ شادی اس نے والدین کی مرضی سے کی تھی، لیکن پورے دل سے نبھائی تھی۔ المیرا کی وفات کے بعد اس کے والدین نے اسے دوسری شادی کا کہا تھا اور اس پر اصرار بھی کیا تھا، کیونکہ عائشہ کو ایک ماں کی ضرورت تھی اور دوسرا اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس نے منع کر دیا تھا اور عائشہ کا خود خیال رکھا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اس نے خود کی تھی۔ اس کو لگتا تھا اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ المیرا کے ساتھ غلط کرے گا۔ اس نے یہ خواب المیرا کے ساتھ بنے تھے، اس میں رنگ وہ کسی دوسرے کے ساتھ کیسے بھر لیتا؟ ایک اس خیال نے اس کے اندر گھر کر لیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرے اور پھر سال، اور پھر کوئی بہت آہستہ سے اس کی زندگی میں آیا، یا شاید اچانک، جس کے سنگ اس کو اپنے ان خوابوں کو رنگین بنانے کی حسرت ہوئی۔ کچھ ارمان پھر سے کروٹ لینے لگے اور وہ ان کے آگے بے بس سا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو لیلا میں المیرا نظر آتی تھی، وہ بھی تو ایسی ہی سادہ سی تھی جیسے دنیا کا رنگ اس پر نہ چڑھاؤ، اور اسی وجہ سے وہ کشمکش میں پڑ جاتا تھا اور اس کو بہت چاہنے کے باوجود بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پاتا تھا۔ لیلا کی سوچ کی تاثیر اسے المیرا سے جوڑتی تھی اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ وفادار مرد تھا اور المیرا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ وہ اب بھی سمجھتا تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ المیرا سے بے وفائی ہوگی۔ اس کے خوابوں کا سلسلہ بھی وہیں رکا ہوا تھا جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے کھلی آنکھوں سے آخری خواب اسی کے ساتھ ہی دیکھا تھا، مگر اب وہی خواب اندر ہی اندر اسے کھانے لگے تھے۔ وہ تھک رہا تھا، زندگی اس کی سوچ سے زیادہ طویل تھی، مگر کیا اب وہ ان خوابوں میں رنگ بھر پائے گا؟ کیا اس برسات کے بعد اس کی زندگی میں کوسے قزح ہوگی؟ اگر حال میں دوبارہ واپس آؤ تو وہ ابھی ہسپتال کی راہداری میں تھا
اور ابھی وہ آگے ہی جا رہا تھا جب ڈاکٹر ارسلان۔ وہ رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر ارم مرتضیٰ کھڑی تھی، جو چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے اب اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس نے بھی حال ہی میں اس ہسپتال میں شمولیت حاصل کی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق اور ملنسار سی 24-25 سال کی لڑکی تھی اور بہت جلد یہاں کے ماحول سے مانوس ہو گئی تھی۔ عائشہ کیسی ہے؟ اب تو نرسری اسکول، پلے اسکول میں سیٹ ہو گئی ہوگی۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد راداری میں ہم قدم ہوتے اب وہ ارسلان سے پوچھ رہی تھی۔ ارسلان عائشہ کو اکثر ہسپتال لے آتا تھا۔ ہسپتال میں تقریباً سب عائشہ سے واقف تھے اور اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں جب ارسلان عائشہ کو یہاں لے کر آیا تھا تو عائشہ کا چڑچڑاپن سب نے محسوس کیا تھا اور انہوں نے یہی اخذ کیا تھا کہ یہ شاید ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، عائشہ بالکل اچھی ہے اور آہستہ آہستہ وہ معمول پر آ رہی ہے، بہت جلد اس کو عادت ہو جائے گی، اپنے اصلی نرم انداز میں کہا۔ اور آپ کیسے ہیں؟ یوں ہی لبوں سے پھسلا۔ ارسلان کی آنکھوں میں اس کو ہمیشہ ایک تھکن سی دکھائی دیتی تھی۔ ارسلان نے چلتے ہوئے یوں ہی ابرو اکٹھے کر کے، رخ ہلکا سا ترچھا کر کے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جیسے ہمیشہ ہوتا ہوں، ہلکا سا مسکرا کر کہا، جیسے یقین دلایا ہو کہ وہ واقعی ٹھیک ہے۔ ارم اس کو یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ ہمیشہ ہی اسے ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ تھکن ہمیشہ ہی اس کو ارسلان کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ تھکن کو دل کا راستہ نہیں دکھاتے، ورنہ وہ ایک ناسور بن جاتا ہے جو دیمک کی طرح ہمیں اندر سے خالی کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں میں فکر مندی لیے وہ اسے تک رہی تھی۔ کچھ پل ان کے درمیان تھم سے گئے۔ ارسلان اسے ہی دیکھ رہا تھا اور وہ ارسلان کو۔ لیکن جب وقت نے پھر سے اپنے تسلسل کو جوڑا تو وہ ہوش میں آتی ماحول پر چھائی کثافت دور کرنے کو بولی، دل کی ڈاکٹر ہوں، سب کے دلوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ارسلان پھیکا سا مسکرایا۔ اچھا، ابھی کچھ پیشنٹس ہیں جن کو میں نے اٹینڈ کرنا ہے، میں راؤنڈ پر جا رہا ہوں۔ اب وہ بات بدلنے کو کہہ رہا تھا، پھر رک کر پوچھا، آپ کی تو شفٹ ختم ہو گئی ہے نا؟ جی، میں بس گھر کے لیے نکل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، خیریت سے جائیے گا۔ اور یوں ہی باتوں کا اختتام کرتے وہ آگے چل دیا اور وہ پیچھے کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ صبح 1 نومبر کا سورج ایک نیا آغاز لایا تھا، ایک نیا اجالا، ایک نیا دن۔ آج موسم میں کل کی بنسبت زیادہ خنکی تھی، جو ماحول کو تھوڑا اور سرد تاثر بخش رہی تھی، اور اس تاثر کے باعث دھوپ کی تمازت بھی نرم سی معلوم ہوتی تھی، یوں جیسے وہ صرف ہر شے کو سنہرے رنگ کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے نکلی ہو۔ آج اس کے آفس کا پہلا دن تھا اور وہ اس نرم گرم سی سنہری روشنی میں سر اٹھائے اس بلند و بالا عمارت کے سامنے کھڑی اسے تک رہی تھی، جو دھوپ کی تمازت میں کچھ اور نکھرتی مغروریت سے تن کر کھڑی تھی۔ سنہری کرنیں ترچھی ہو کر اس کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ آج سے اس کی ایک نئی شروعات ہونی تھی، ایک نئے سفر کی جانب۔ اب پتہ نہیں یہ سفر اسے کہاں لے جائے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ لمحوں بعد وہ ایک ڈیسک پر براجمان تھی اور اس کے آگے چند فائلز پڑی ہوئی تھیں۔ HR نے اسے اختر صاحب کے پاس بھیجا تھا، جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ تھے، اور انہوں نے بہت اچھے سے اسے سب کام سمجھا دیا تھا۔ چونکہ آج اس کا پہلا دن تھا تو اس کو اتنا زیادہ کام نہیں سونپا گیا تھا۔ اسے یہاں آ کر اچھا لگا تھا، سب اس کو بہت اچھے سے ڈیل کر رہے تھے۔ تھوڑی بہت نروس جو وہ شروع میں ہو رہی تھی اب نہیں رہی تھی، اب وہ بالکل آرام دہ سی تھی، یوں جیسے آج وہ یہاں پہلی بار نہیں آئی۔ وہ دل جمی سے سر جھکائے اپنا کام کرنے میں مشغول تھی۔ وقت کب گزرا اسے معلوم ہی نہ ہو پایا۔ اپنی بہویت سے وہ تب باہر آئی جب کسی نے اس کے ڈیسک پر اپنی انگلیاں بجائیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی رنگت تھوڑی سانولی تھی، البتہ وہ بہت سٹائلش سی تھی۔ دوپٹے کو مفلر کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا۔ ہائے، میں سارہ وحید، تم یہاں نئی ہو، رائٹ؟ دوستانہ انداز میں کہتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لیلا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر تھام لیا۔ جی، آج میرا پہلا دن ہے یہاں۔ تبھی تمہیں نہیں پتا کہ ابھی 15 منٹ کی بریک ہے اور تم اپنا کام کیے جا رہی ہو۔ وہ اب اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کی بہت گہری دوستی ہو۔ وہ یقیناً بہت باتونی تھی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ سارہ نے کچھ متجسس سا ہو کر پوچھا۔ لیلا فرمان۔ واو، نائس نیم، بالکل تمہاری طرح۔ لیلا، چلو پاس ہی ایک ریستوران ہے، کچھ اچھا سا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، یقیناً تمہیں بھی لگی ہوگی۔
لیلا کو اس کے انداز پر حیرانی ہوئی۔ پہلی بار ملنے پر اکثر لوگ اپنے اوپر فلٹر چڑھا کر بات کرتے ہیں، مگر وہ فلٹر فری تھی اور بہت اچھے سے اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بات پر لیلا بھی کندھے اچکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک تو اسے بھی لگی تھی۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باتیں کر رہے تھے۔ سارا لیلا کو بہت باتونی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ صاف دل کی تھی، جو دل میں ہوتا وہ کہہ دینے والی۔ اس کو اس آفس میں آئے 3-4 ماہ ہو چکے تھے اور اب وہ اس آفس کے بارے میں لیلا کو ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ پھر چلتے چلتے یکدم رک کر اس کی جانب گھومی، ابرو اوپر کو اٹھے۔ کہیں تم لوسیفر کے پیچھے تو نہیں آئی اس آفس میں؟ لیلا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بہت سی لڑکیوں نے انٹرویو دیا تھا یہاں لوسیفر سے ملنے اور اس کو ہر روز دیکھنے کے لیے، مگر وہ محترم بھی عید کے چاند کی طرح کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں یہاں، بتا دوں میں تمہیں۔ ویسے کیا تم بھی اسی وجہ سے آئی ہو؟ ایک ہی سانس میں سب بول کر ایک نظر اوپر سے نیچے لیلا کو دیکھا۔ وہ آج بھی حجاب میں ملبوس لمبی فراک پہنے ہوئی تھی جو اس کے ٹخنوں کو چھوتی تھی۔ پھر اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا، لگتا تو نہیں ہے؟ 1 منٹ، کون لوسیفر؟ میں نہیں جانتی یہاں کسی کو بھی، ابرو سکیڑ کر کہا اور پھر گہری سانس لے کر بولی، میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتی جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ سارا کا منہ کھل گیا۔ تم مذاق کر رہی ہو، ہے نا؟ نہیں، کیسا مذاق؟ لیلا نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ چونکہ آفس کی عمارت مرکزی شاہراہ پر واقع تھی تو اس کے سامنے بہت سے ریستوران، کیفے اور مختلف برانڈز کی بڑی دکانیں تھیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اب ریستوران میں داخل ہو رہے تھے۔ وہاں کا ماحول پرسکون تھا، جو اندر چلتے ہیٹر کی بدولت تھا۔ سارا نے بمشکل خود کو اونچا بولنے سے روکا، کیا یہ سچ میں لوسیفر کو نہیں جانتی تھی؟ تم سچ میں لوسیفر کو نہیں جانتی؟ اوہ گاڈ! اچھا کوئی نہیں، میں بتاتی ہوں، بلکہ دکھاتی ہوں۔ اس نے پرجوش سا ہو کر اپنا فون تلاشا، مگر پھر اسے یاد آیا بیٹری لو ہونے پر اس نے فون چارجنگ پر لگایا تھا اور آتے وقت وہ آفس میں ہی بھول آئی تھی۔ کوئی نہیں، وہ جاتے ہی اس کو فون پر لوسیفر کا دیدار کروانے کے بارے میں ٹھان چکی تھی اور ابھی کے لیے وہ بس باتوں سے ہی کام چلا رہی تھی اور اسے لوسیفر نامہ سنانے لگی۔ آفس جا کر بھی وہ اپنی ہی باتوں میں گھوم گئی تھی اور لوسیفر کا یہ دیدار بھی زیر التوا ہی رہا، مگر وہ تو پہلے ہی مل چکے ہیں، ہے نا؟ کیا تمہیں یاد ہے؟ آسمان تیزی سے اپنے رنگوں کا تسلسل تبدیل کرتا سنہری سے جامنی اور جامنی سے گہرے سیاہ رنگ میں بدل چکا تھا۔ ہر اور سیاہی کا راز تھا، بالکل ویسی ہی سیاہی جس سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، ہر کوئی بچنے کی کوششوں میں جتا رہتا ہے۔ جامنی پھول آج مصنوعی روشنیوں میں اپنی رنگت اس اندھیرے میں بتلا رہے تھے، جو روشنی باہر لان میں لگی بتیوں کی تھی، کیونکہ قمر بھی آج اس گگن میں دکھائی نہ دیتا تھا۔ نچلے پورشن والے گھر کے اندرونی کمرے میں موجود نفوس اضطراب کا شکار لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ رات کی سیاہی کا ہمارے شعور و فہم پہ بہت خاص اثر ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات و احساسات اس وقت عروج پر ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بچانا ہوتا ہے، کبھی دوسروں کو خود سے تو کبھی خود کو خود سے۔ رات کے اندھیرے میں بندے کو اپنے تمام دن یا کبھی کبھی تمام عمر کی تکلیفیں ایک آسیب کی مانند اپنے آس پاس منڈلاتی نظر آتی ہیں، اور جو ان خیالات اور تکلیفوں کے طوفان کو سنبھال نہیں پاتا وہ پھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے، جس کو آج کل ہم عام زبان میں ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ آئینے میں اس نفوس کا عکس ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ لیلا تھی، لیلا فرمان۔ واش بیسن پر جھکی ہوئی وہ اپنے حواس میں نہیں لگتی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سی سوچیں گڈمڈ ہو رہی تھیں، بہت سی آوازوں کی بازگشت سنائی دیتی جیسے اس پر ایک ساتھ حملہ آور ہوئیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں جن میں نمی ٹھہری ہوئی تھی، لب کپ کپا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئینے میں ابھرتا عکس اس کو تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ اب وہاں ایک گھنگریالے بالوں والے لڑکے کی پرچھائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی بڑھی، سرخ ڈورے واضح ہوئے۔ لڑکے کی پرچھائی اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم ہمیشہ اکیلی رہو گی، تم جیسی لڑکیاں ہمیشہ اکیلی ہی رہتی ہیں، تم بھی اکیلی ہی رہو گی، کوئی نہیں آئے گا تمہارے لیے۔ آنسو اب لڑیوں کی صورت اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یہ آواز اس کو اپنے کانوں کا پردہ پھاڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کی رنگت واضح طور پر بدلی تھی۔ کوئی تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا، کوئی تم جیسی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا، مرتے دم تک تم اکیلی ہی ہوگی۔ اس نے اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیے، یوں جیسے آوازوں کا راستہ روکنا چاہا ہو، مگر ندارت۔
یہ آوازیں کسی آسیب کی مانند اس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ کوئی جیسے اس کے کانوں کے پاس آ کر چیخ رہا تھا۔ خود پر ضبط کرنے کی بہت کوشش کے باوجود اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اسے اپنے سر پر ہتھوڑے بجتے محسوس ہوئے۔ وہ پرچھائی اب اس پر ہنس رہی تھی، زور زور سے کہکے لگا کر۔ وہ آسیب زدہ ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دبی دبی سسکیوں میں تبدیل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پانی بھرا اور زور سے اس کو آئینے میں ابھرتے اس عکس پر پھینکنا شروع کیا۔ عکس دھندلانے لگا مگر وہ نہیں رکی۔ وہ پانی پھینکتی رہی یہاں تک کہ اس کے ہاتھ تھک گئے۔ پھر وہ اچانک رکی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف بیسن کے نل سے پانی گرنے کی اور اس کی تیز سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ عکس غائب ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ چہرہ مکمل نم اور اذیت زدہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بھیگی بھیگی سی معلوم ہوتی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹا اور اس کتاب سے مدد لینا چاہی، جس کا بتایا ہوا راستہ ہمیشہ منور ہوتا ہے۔ اس نے گہری سانس تنگ ہوا کے سپرد کی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، زخموں سے چور۔ کہیں نہ کہیں ان الفاظوں کے سچ ہونے کا ڈر اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی اس سے یہ پوچھتا کہ تمہیں سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے، تو اس کے دل میں سب سے پہلے یہی جواب آتا، اکیلے رہ جانے سے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نائٹ میئر بن گیا تھا۔ اس بازگشت کے سچ ہونے کا ڈر وہ اپنے دل سے نہیں نکال پاتی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ روئے، زور زور سے روئے، لیکن اس نے خود پر ضبط کیا اور اس کتاب کا یوں ہی بیچ میں سے ایک صفحہ کھولا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے ایک آیت پر ٹھہری، وہی آیت جس کی اسے ابھی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ خود پہ کیا ضبط ٹوٹا اور آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے سے گرنے لگے۔ اس ایک جملے میں کتنی تسلی تھی۔ اس میں کسی خاص لفظوں کا مجموعہ تو نہ تھا، مگر اس جملے کا تاثر کتنا پر اثر تھا۔ اس کے ٹوٹے دل نے ان لفظوں کو جذب کیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ ہی جا رہے تھے۔ وہ بار بار اب اس آیت کو پڑھ رہی تھی، بار بار۔ ان الفاظ کا آسیب اس سے دور جا رہا تھا۔ اب اس کو اکیلے رہ جانے کا ڈر نہیں رلا رہا تھا، بلکہ اس کتاب کی یہ تسلی بخش الفاظ اسے رلا رہے تھے۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے یہ اسی کے لیے لکھے گئے ہوں۔ وہ یہ الفاظ بار بار دہرا رہی تھی اور ہر بار محسوس کر رہی تھی۔ وہ آسیب زدہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ اس کتاب نے اسے آسیب زدہ ہونے سے بچا لیا تھا، اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ اس کتاب نے ہمیشہ اسے بچایا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اسی کتاب نے ہمیشہ اسے بچانا تھا۔ ہم نے احترام کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اس تک ہمارا ہی ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اس نے کہیں یہ پڑھا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں یہ ہوتے بھی دیکھا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آسیب زدہ ہو گئے کیونکہ ان کا ہاتھ ابھی تک اس کتاب تک نہیں پہنچ سکا۔ ان کا قرآن بہت اونچائی پر ہے، جس تک پہنچنے کے لیے انہیں سیڑھی کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کی سیڑھی مختلف ہے۔ ہمیں صرف اس کو تلاشنا ہے اور ہر سیڑھی قدم با قدم پار کرنی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بھی آسیب زدہ ہو جائیں۔ رات کے یہ ذیل اس گھر پہ بھی بہت گہرے اترے تھے۔ اگر تم دبے قدموں سے گھر کے وسط میں موجود زینوں کو عبور کرتے، اوپری منزل پر آؤ اور دائیں جانب بنے بند دروازے کے نچلے شق سے اندر جھانکو، تو وہاں اس وقت گہری خاموشی کا راج تھا۔ وہ کمرہ ایک پرتعیش اسٹڈی ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ بند دروازے کی در سے روشنی آ رہی تھی، یعنی کمرے میں اس وقت کوئی موجود تھا۔ دائیں بائیں دونوں جانب دراز قامت الماریاں دیواروں سے کچھ آگے رکھی ہوئی تھیں، جن میں سلیقے سے کتابیں موجود تھیں۔ ایک کونے میں لکڑی کی بھاری میز تھی، جس کی کرسی پر اس وقت افندی صاحب موجود تھے۔ ان کی وقتی کیفیات فی الوقت اظہار بیان سے باہر تھیں۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک فوٹو البم تھام رکھا تھا، اور اس البم نے ان کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کی ہوئی تھی۔ ماضی کے ایام ان کی نظروں سے فلم کی مانند ریوائنڈ ہوتے آپس میں سمٹ رہے تھے۔ ان کی نظر ایک تصویر پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ تصویر ان کی اہلیہ اور ان کے اکلوتے سپوت کی تھی، جب وہ محض 6 برس کا تھا۔ ماریا افندی کا چہرہ حجاب کے حالے میں بہت شفیق سا معلوم ہوتا تھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ ایک ہسپانوی خاتون تھی۔ افندی صاحب اور ان کی ملاقات اسپین میں ہوئی تھی۔ اسپین ایک سیکولر ریاست ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریاست مذہب سے الگ ہے۔ ماریا اور ان کا گھرانہ پہلے کیتھولک عیسائیت کے پیروکار تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شادی سے پہلے ان کا پورا نام ماریا لوسیا تھا۔
آفندی صاحب سے ملنے سے چند برس قبل ہی وہ اسلام قبول کر چکی تھیں اور بھٹکے ہوئی سیدھی راہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ماریا لوسیا نے اس راہ کی اہمیت سمجھ لی تھی، تبھی اس راہ پر چلتی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور خود کو دوبارہ بھٹکنے نہ دیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کی شخصیت یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک نکھار، ایک وقار ان کی شخصیت کا خاصہ بن گیا تھا۔ ان کی رنگت سرخ و سفید نہیں تھی اور نہ ہی بہت سانولی تھی، متناسب سی رنگت تھی جو ان پر کافی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ لوسیفر کی رنگت بھی انہی کی طرح تھی، تھوڑی سانولی، جو اسے منفرد بناتی تھی۔ دراز قد، مضبوط جسامت، جبڑے کی ہڈی شارپ تھی۔ اس کی ظاہری شخصیت اس کو ہسپانوی سا تاثر دیتی تھی۔ آفندی صاحب کی نگاہیں اس لمحے ماریا آفندی کے ساتھ کھڑے اپنے بیٹے پر مرکوز تھیں۔ 6 عمر کے اس بچے کی بھوری آنکھوں میں ایک کشش تھی، ایک چمک، جیسے وہ آنکھیں نم سی ہو کر چمک رہی ہوں، مگر یہ نمی نہیں تھی، یہ ایک خاص سی چمک تھی۔ اس تصویر میں اس نے سر پر ایک سفید جالی والی ٹوپی پہن رکھی تھی جو ٹیڑھی سی بے ترتیب سی تھی، اور وہ اسے سر پر ہاتھ رکھ کر ٹھیک کرتا اپنی ماں کی جانب دیکھ کر کھلکھلا رہا تھا۔ وہ اب ایسے کیوں نہیں کھلکھلاتا تھا؟ ایسے ہی کہ اس کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ دیں۔ اب اس کی آنکھوں میں ایسی کشش کیوں نہ رہی تھی؟ آفندی صاحب نے سنجیدہ نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھتے سوچا، وہ اتنا بدل کب اور کیسے گیا تھا؟ ان کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا، جیسے ایک بہت وزنی پتھر کسی نے ان کے دل پر رکھ دیا اور ان کا دل اس بوجھ تلے دبتا جا رہا ہو۔ وہ پتھر یادوں کے اس ریلے کا تھا، بھاری، جس سے وہ کبھی گزر کر آئے تھے، اس یاد کو جی کر آئے تھے۔ یادوں کے پتھر کبھی کبھی دل پر ضربے لگاتے ہیں اور دل ان پتھروں کی ضربوں پر آہ بھی نہیں کر پاتا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے یادوں کا یہ ورق پلٹا، چہرے پر ایک اداس سی مسکان ابھری۔ اس تصویر میں بھوری آنکھوں والا بچہ بہت چھوٹا تھا۔ ماریا آفندی ایک خاتون کے ساتھ بیٹھی تھیں اور ان خاتون کی گود میں ایک بچہ تھا جس کے ننھے وجود کے گرد ایک سفید کمبل لپٹا ہوا تھا۔ بچے کی آنکھیں بند تھیں اور بھوری آنکھوں والا بچہ اس ننھے وجود کو جھانک جھانک کر تکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک اور ورق پلٹا۔ اس تصویر میں وہ دونوں بچے ایک دوسرے کے گرد بازوؤں کا ہار کسے کھڑے تھے اور چہرے ایک دوسرے کے ساتھ چپکائے تصویر بنانے والے کو تک رہے تھے۔ وہ ایک بچہ اور بچی تھے۔ پچھلی تصویر شاید اسی بچی کی تھی۔ دونوں کے چہرے رنگین تھے، گویا پینٹ کینوس پر کرتے کرتے ایک دوسرے کے چہرے پر بھی کر ڈالا ہو۔ ان دونوں کے چہرے روشن تھے، خوشی سے، مسرت سے۔ بچہ اس تصویر میں 7 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ آفندی صاحب گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ اس بچی کو دیکھتے انہیں کسی بہت اپنے کی یاد آئی تھی۔ آفس آتے اسے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس دورانیے میں اس نے سب چیزیں بہت اچھے سے سیکھ کے سنبھال لی تھیں۔ سارا سے بھی اس کی خوب بننے لگی تھی۔ وہ اچھے دل کی مالک تھی۔ وہ دونوں لنچ ساتھ کرتی تھیں۔ ابھی تک وہ مینیجر کے زیر نگرانی کام کر رہی تھی۔ اس کمپنی کے افسر اعلیٰ سے اس کا مواجہ ابھی تک تو نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ بیٹھی کام میں مصروف تھی۔ بریک کا ٹائم ہونے ہی والا تھا اور بریک ملتے ہی سارا اس کی ڈیسک کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ وہ اپنی کمپنی سے کسی کو بور نہیں ہونے دیتی تھی۔ لیلا یہاں اپنی اس عارضی مدت کو مستقل مدت میں بدلنا چاہتی تھی، تبھی اپنی پوری محنت اور توجہ کام کو دیتی تھی۔ چلیں؟ وہ اپنے ڈیسک پر جھکی ہوئی تھی جب اسے سارا کی آواز آئی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، وہ پورے وقت پر آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم کیا سارے وقت لمحے گنتی رہتی ہو کہ کب بریک ہو اور کب تم میرے پاس آؤ؟ وہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی کہہ رہی تھی۔ جواب میں سارا بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی آفس کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں جب شیشے کے دروازے کے اس پار ہوا کے گھوڑوں پر سوار ایک بائک آ کر اچانک رکی تھی۔ لیلا نے اس جانب دیکھا تھا جبکہ ساتھ چلتی سارا ابھی تک اپنی باتوں میں مشغول تھی۔ نوارد ہونٹوں کو گول کرے سیٹی بجاتا کروفر سے شیشے کا دروازہ پار کرتا اب اندر داخل ہو رہا تھا۔ لیلا اور سارا دروازے سے تھوڑا ہی دور کھڑے تھے۔ چل تو ایسے رہے جیسے باپ کا آفس ہو۔ اس کی سیٹی کی دھن سے لیلا کو عجیب سی چڑ ہوئی تھی۔ اس کے ایسے بڑبڑانے پر سارا، جو اسے پھر کوئی نئی کہانی سنانے والی تھی، رک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر ایکسائٹڈ سا ہو کر گلا کھنگارا۔ باپ کا یہ آفس ہے، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولی۔
لیلا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں سمجھی تھی کہ سارہ کیا بول رہی ہے۔ سارہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ اس کی بہت بڑی فین تھی اور اس کی پہلے بھی چند بار اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ یہاں افندی صاحب کو تنگ کرنے کے لیے ہی صحیح کبھی کبھار ہفتے میں ایک آدھ بار چکر لگا لیا کرتا تھا۔ یہاں پر کام کرنے والے سبھی ورکرز اس سے واقف تھے۔ ابھی وہ اپنے قدم آگے ہی بڑھا رہا تھا کہ کسی احساس کے تحت اس نے یوں ہی گردن ایک لمحے کے لیے دائیں جانب موڑی۔ سارہ نے ایکسائٹڈ سا ہو کر ہاتھ ہلایا۔ کیا اس نے اسے پہچان لیا تھا؟ کیا وہ اسے یاد رہ گئی تھی؟ اس کو خوش فہمی ہوئی۔ جواب میں لوسیفر نے بھی ہاتھ ہلایا، ہوگی کوئی مدعا، اور چل دیا۔ مگر ایک منٹ، اس نے جھٹکے سے پھر سے گردن موڑی اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ قدم رکے، سیٹی کی دھن مدھم ہوئی۔ اس کے دماغ نے پروسیس کیا اور شیڈز والے گلاسز اٹھا کر اس نے ابرو محظوظ انداز میں اچکائے۔ پارک والی ملاقات کو ابھی زیادہ وقت تو نہ گزرا تھا جب وہ اسے بھول جاتا، اور کچھ اس کی یاداشت، وہ لڑکی اس کے شعور و لاشعور کے درمیان کہیں رہ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار قدم اس جانب بڑھائے، جبکہ دوسری طرف لیلا اس کی جذباتی مداح کا بازو پکڑ کر اسے چلنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ تیار نہیں تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ دیکھو، وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ سارہ نے اس کی توجہ سامنے کی جانب دلائی جہاں وہ چلتا اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ لیلا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ان تک پہنچا تو لیلا سینے پہ بازو لپیٹے ہلکا سا رخ موڑ گئی اور مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس نے انہیں باتیں کرتے سنا۔ باتیں بھی کیا، سارہ ہی ایک جذباتی فین گرل کا کردار بخوبی انجام دے رہی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے مجھے اب آپ سے خطرہ ہے۔ لیلا کے کانوں نے دانستہ یا غیر دانستہ اس کے یہ الفاظ سنے، اور پھر اسے خود پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ یہ آواز؟ خطرہ، اور مجھ سے؟ کیوں؟ سارہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اب آپ اتنے خطرناک سٹاکر کے ساتھ دن کے اجالے میں یوں گھومیں گی تو مجھ جیسے نازک دل والوں کا کیا ہوگا؟ لیلا کو تکتے آنکھیں مچا کر کہا۔ یہ آواز؟ حق، ہاں، وہ پہچان گئی تھی۔ سٹاکر؟ سارہ بڑبڑائی، مگر وہ دونوں متوجہ نہیں تھے۔ لیلا تندہی سے مڑی اور اس کو براہ راست دیکھا۔ دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ بھوری آنکھیں سرمئی آنکھوں کو تک کر ٹھہر سی گئیں۔ کالی پتلیاں معمول سے زیادہ پھیل گئی تھیں۔ وہ جو دوبارہ کچھ کہنے کو اپنے لب وا کر رہا تھا رک گیا۔ مسکراتی آنکھیں پل کو خاموش ہو گئیں، مگر یہ ایک پل کے لیے ہوا تھا۔ ایک پل، طلسماتی پل، زندگی ماضی کا ایک پل بتا کر واپس آئی تھی۔ لیلا نے آنکھیں بند کیے ایک گہری سانس لے کر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا اور سارہ سے بولی، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ایکسکیوز می، بھوری آنکھوں والے نے مداخلت کی۔ طلسماتی کیفیت سے وہ واپس آ چکا تھا، اس سے بے خبر کہ طلسم تو ہو چکا تھا۔ ایکسکیوز اس، لیلا نے الفاظ چبائے۔ سارہ ہکا بکا ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ معمول سے زیادہ آنکھیں تو اس کی بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ آئی ڈونٹ، آرام سے کندھے اچکا کر جواب آیا تھا۔ لیلا نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ کیا آپ دونوں پہلے پرسنلی مل چکے ہیں؟ سارہ نے لیلا کے ہاتھ کو باز رکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے گرد لپٹا کب سے اسے وہاں سے دھکیلنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساتھ کھڑی لیلا کچھ کہتی، بھوری آنکھوں والا پھر بولا، جی آپ کی سہیری میری ڈائی ہارڈ فین ہیں اور آج کل ایک اچھے سٹاکر ہونے کے تقاضے بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ امپریسو۔ وہ جیسے محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ لیلا اور سارہ دونوں بھنچکا رہ گئیں۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھیں۔ لیلا ان حیرت سے بڑی ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس لڑکی کو تک رہی تھی جو پتہ نہیں کیا بولے جا رہا تھا، جبکہ سارہ کی متعجب نظریں لیلا پر تھیں۔ لیلا اور سٹاکر؟ او ہیلو مسٹر۔ لیلا بھی اتنا ہی بولی تھی جب ہیلو محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ جواب موصول ہوا۔ لیلا نے اثر لیے بنا ہی اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کو مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ میں آپ کی فین ہو سکتی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ آپ کی تعریف؟ ابھی وہ آگے بھی بولتی اگر اسے ٹوکا نہ گیا ہوتا۔ اپنی تعریف میں خود نہیں کرتا، میرے مداح کرتے ہیں۔ ہلکا سا آگے جھکا، کوئی راز کی بات ہو، خاص طور پر لڑکیاں۔ مزے سے فکرہ مکمل کیا۔ کیا بندہ تھا وہ؟ لیلا نے جبراً مسکراہٹ کو لبوں پہ سجایا اور تنزیہ بولی، اچھا لیکن ہم تو نہیں کرتے۔ لڑکی کی بھنوئیں گھٹی ہوئیں۔
جیسے اسے برا لگا ہو، مگر آنکھوں کی چمک مانت نہ پڑی۔ او ہاں، تم بھی تو لڑکی ہو، وہ جیسے اس کو اوپر سے نیچے دیکھتے بولا۔ انداز مصنوعی تھا، جبکہ لیلا کا منہ کھل گیا اور چہرہ بے ساختہ گلابی ہوا۔ مقابل نے یہ منظر بہت دلچسپ نظروں سے دیکھا اور اس کی ہونکوں کی طرح شکل دیکھ کر مسکراہٹ بالکل نہ دبائی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اب اپنا منہ میرے سامنے مت کھولنا، بلکہ شکل ہی نہ دکھانا، جب تک بات کرنے کی تمیز نہ سیکھ لو۔ غصے سے پھولی سانسوں کے درمیان وہ اتنا ہی بولی اور تنفن کرتی خارجی دروازہ پار کر گئی، جبکہ سارا سکتے سے باہر آتے لیلا کے پیچھے دوڑی۔ پیچھے وہ اپنی او کے انداز میں شکل بناتا ہاتھ کھڑے کر گیا، پھر سیٹی کی دھن بجاتا اسٹ لیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس نے بدتمیزی کب کی؟ وہ تو بات ہی ایسے کرتا تھا۔ ہاں۔ ریستوران کی فضا آج بھی پرسکون تھی۔ سب لوازمات کی ملی جلی سی بھینی بھینی سی مہک کافی بھلی معلوم ہو رہی تھی، مگر اس ماحول کے بالکل برعکس اگر کچھ تھا تو وہ لیلا کا مزاج تھا۔ چہرہ ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا، جیسے وہ غصہ پینے کی ناکام سی کوشش کر رہی ہو۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، اس کو تو یاد بھی نہیں تھا آخری بار اسے اتنا شدید غصہ کب آیا تھا، مگر اسے ابھی یہ معلوم کہا تھا کہ یہ تو بس شروعات تھی۔ سارا اس کے سامنے ابھی بھی بالکل خاموش سی بیٹھی تھی، اس سے اپنی حیرانی ابھی بھی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ابھی ہوا کیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکی اور سامنے بیٹھی لیلا کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر آگے کو ہوئی۔ لیلا ریلیکس، چلو کچھ آرڈر کرتے ہیں، اس نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ سارا، تم نے دیکھا، اسے بات کرنے کی بالکل کوئی تمیز نہیں ہے۔ بات کیسے کرتے ہیں اس بدتمیز کو ذرا نہیں معلوم۔ کیسے بات کر رہا تھا وہ مجھ سے، دیکھا نا تم نے؟ اور تم اس آدمی کی فین ہو، لائک سیریسلی؟ اس میں بدتمیزی کے سوا ہے ہی کیا؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسا رد عمل دے۔ اسے اب جیسے سارا پر بھی افسوس ہوا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اچھا خاصا ہینڈسم بنتا ہے، ڈیئرنگ ہے، اور اس کی فٹ بال میں مہارت کیا کمال ہے۔ آہ! سارا وقت کی نزاکت کو فراموش کیے ہی شروع ہو چکی تھی۔ کسی کا فین ہونے کے لیے اس کا ہینڈسم ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ اور ایک منٹ، اس نے اپنی بات پر غور کیا۔ وہ اور ہینڈسم؟ آواز میں اب کے صدمہ تھا۔ وہ ہینڈسم کہاں سے لگا تمہیں؟ افریقن ولیج سے آیا ہوا لگتا ہے وہ مجھے۔ منہ کے زاویے بگاڑ کر دل کی بھڑاس نکالی گئی۔ ہاں، اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے غصہ اپنی جگہ، مگر ہینڈسم تو وہ ہے۔ فین گرل کی روح بیدار ہوئی، مگر جب نظر مقابل پر پڑی تو اپنی روح کی جذباتیت کو کچھ تھپک کر سلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ چلو کچھ اچھا سا آرڈر کرتے ہیں، کیا کھاؤ گی تم؟ لیلا نے بھی بات کو جانے دیا، چند گہری سانسیں لیں، گویا خود کو پرسکون کیا۔ مگر ایک منٹ، وہ تھا کون اور آفس میں وہ کر کیا رہا تھا؟ پہلے تو اسے نہیں دیکھا کبھی۔ پہلے اس نے سارا کی بات غور سے نہیں سنی تھی، تبھی پوری طرح سے نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ وہ افندی صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، وہیں جس کا میں تمہیں بتا رہی تھی۔ وہ اب عام سے لہجے میں بول رہی تھی اور لیلا یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کا یہاں مستقل رہنا ناممکن ہی تھا۔ ارسلان عائشہ کو پلے اسکول سے لے کر ہسپتال ہی آ گیا تھا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، الگ سے عائشہ کو وقت دینا کبھی کبھی اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا تھا۔ وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ وقت گزار سکے، مگر کبھی ڈبل شفٹ کر لینے کے بعد عائشہ کو الگ سے وقت دینا کٹھن تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے روم میں عائشہ کو اپنے ساتھ بٹھائے اس کی دن بھر کی رودات سن رہا تھا، جو وہ اپنی توتری زبان میں اسے بتا رہی تھی۔ ساتھ میں ایک فائل تھام رکھی تھی، گاہے بگاہے وہ ایک مسکراتی نگاہ عائشہ پر ڈالتا۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو ارسلان نے مصروف سا کم ان کہا۔ عائشہ البتہ اپنی کہانی جاری رکھے ہوئی تھی۔ نبارد ارم تھی، ہاتھ میں ایک ٹرے تھام رکھی تھی جس میں 2 کافی کے کپ تھے۔ تھینک یو ڈاکٹر ارم، کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ارسلان سخت تھکن کا شکار لگتا تھا، گردن کو دائیں بائیں ہلایا گویا بل نکالے ہوں۔ دیکھا، مجھے معلوم ہو گیا نا؟ ارم اسے کپ پکڑاتی بولی، پھر عائشہ کی جانب دیکھا جو اس سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ ارم کی سوالیہ اور متعجب نظریں ارسلان کی جانب اٹھیں۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ ارم نے ہلکا سا گلا کھنکارا۔
ارے ڈاکٹر ارسلان، آپ آج عائشہ کو نہیں لائے؟ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی، تبھی اس کے لیے ایک سرپرائز لائی تھی، لیکن اب تو وہ ہے ہی نہیں۔ انداز سنانے والا تھا۔ ارسلان کے لبوں کو ایک بوجھل سی مسکراہٹ نے چھوا۔ عائشہ سیدھی ہوئی، آنکھوں میں لالچ کی چمک در آئی۔ میں یہاں ہوں، اپنی موجودگی کا احساس دلایا گیا۔ جواب میں ارم نے حیرانی کا اظہار کیا۔ اب وہ جادو کر کے عائشہ کو اپنے کوٹ کی جیب سے چاکلیٹس نکال کے دکھا رہی تھی، اس کو گدگدی کر رہی تھی، اس کو پیار کر رہی تھی۔ عائشہ کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونج رہی تھی، جو ارسلان کو کافی فرحت بخش معلوم ہو رہی تھی۔ چلیں جی، ایپیسوڈ 2 یہاں تک ہی ہے۔ آپ لوگ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔